اور اگر گناہ اور زیادتی کے کام ہو رہے ہوں تو تعاون نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ گناہ اور زیادتی کا کام ہو رہا ہے، بینگ اہل قرآن، اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کو اس پہ فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں پہ ظلم و زیادتی ہوتے دیکھیں، گناہ کا کام ہو رہا ہے دیکھیں، آپ نے صرف اتنا نہیں کرنا کہ آپ اس میں ساتھ نہ دیں، بلکہ کیا کرنا، اس کو روکنے والے بھی بنیں۔ غیبت کرتا دیکھ رہی ہیں، ایسا نہ کریں کہ خود جا کے اس کا حصہ بن جائیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حصہ نہیں بنوں گا لیکن میں خاموش رہوں گا، تو خاموشی کی وجہ سے آپ برابر کے حصے دار ٹھہریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے باتیں تو آپ کے کان میں بھی پڑ رہی ہیں، آپ روک بھی سکتے ہیں، قوت بھی ہے، انرجی بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے آپ کے پاس، زبان بھی ہے، زور بازو بھی ہے، ہر طریقے سے آپ روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں روک رہے، ایک ظلم و زیادتی کو نہیں روک رہے، کسی نیک انسان پہ ظلم ہو رہا ہے آپ نہیں روک رہے، تو بھی آپ برابر کی حقدار ٹھہر رہی ہیں، اس میں جواب دہ ہونا پڑے گا آپ کو۔ ساتھ ہی آگے دیکھیں، آیتوں کو ریلیٹ کر کے پڑھا کریں، اور جب میں تدبر کرنے کے لیے دیتی ہوں تو بھی آیتوں کو ریلیٹ کر کے اس کے جو پیچھے پس منظر ہوتا ہے مجھے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیپ سٹڈی ہو اس میں، نہ کہ آپ صرف ایک آیت کو پڑھیں اور بس جی جو سمجھ آ رہی ہے لکھتے ہیں۔ آیتوں کو ریلیٹ کرتے ہیں بیٹا، آیتوں کو پچھلی آیتوں سے جوڑتے ہیں، اس واقعے کی طرف جاتے ہیں جس واقعے کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہو، سارا پس منظر پڑھتے ہیں، ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، پھر اس کو اپنی اس زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں، کسی ایک ورڈ پہ رک جایا کرتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں کہ وہ ورڈ آج کے زندگی میں، آج کے دور میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ہو سکے تو اس کو سائنس سے بھی ریلیٹ کیا کریں، مجھے بہت پسند ہے اسلام کو اور سائنس کو ریلیٹ کر کے پڑھنا، مجھے بہت پسند ہے، تو آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں، بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے جیسے یہ دو چیزیں بتائیں، ساتھ ہی کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ کیوں یہ کہا گیا ہے؟ ایسا کہنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، علم ہونے کے باوجود آپ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں تعاون نہیں کرتے، خود کو ہی ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے نیکیوں کا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں جو ہے وہ تعاون نہیں کرتے لیکن روکنے والے بھی نہیں بنے، تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے آپ کو وارننگ دی ہے کہ مجھ سے ڈرو، میری سزا سخت ہے۔ کہ تمہیں علم دینے کا، تمہیں جاننے والا بنانے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر تم زمین پر فساد کو نہیں روک سکتے، زمین پر فساد برپا ہے لیکن تم اپنی عیاشیوں میں مگن ہو، تو تمہیں علم دینے کا کیا فائدہ؟ تمہیں جاننے والا اگر بنایا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تمہیں بھی پھر جاہل رہنا چاہیے تھا کہ اگر تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے، علم ہے، لیکن بہادری نہیں ہے، وداؤٹ بریوری، ٹھیک ہے، بریو ہونا، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، علم ہے، عقل ہے، لیکن بہادری نہیں ہے، تو وہ ضائع چلا جاتا ہے، وہ ٹیلنٹ، وہ علم، وہ عقل، وہ شعور، وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ بہادری کا ہونا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہاں پہ ہر چیز کو کنٹرول کر لیا کریں۔ اگر آپ یہ پڑھ رہی ہیں کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے، تو واقعی شدید ہے۔ کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ سے؟ کیوں اللہ کو اتنا آسانی سے لیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پلیز اویئر رہیں، بہت زیادہ اویئر رہیں، ایکٹیو رہیں۔